میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امام المسلمین، خلافت المسلمین، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے متفقہ امام، متفقہ خلیفہ اول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے محسن، آپ 22 جمادی الثانی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اسلام کے دامن میں سب سے پہلے آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں، اسلام کے تحفظ میں، اسلام کی نصرت میں گزری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں آپ ساتھ تھے۔ جب ہجرت کے مشکل ترین گھڑی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب آپ پر پڑی۔ ہم عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ابا تو پہلے سے اس کے انتظار میں تھے کہ نظر انتخاب اللہ کے حبیب کی مجھے پہ پڑے گی، اور اس سے پہلی 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے جو سفر میں کام آنے والے تھے۔ ایسے وفا شعار ساتھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے لگے اور اس سفر کی سب سے پہلی منزل غار ثور میں پڑاؤ ڈالا، غار میں اندر تشریف لے گئے اور اپنے کرتے سے اس غار کی ساری سوراخیں بند کر دی۔ ایک سوراخ باقی رہی، وہاں آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا، اپنی گود میں ان کا سر رکھ کر انہیں آرام کے لیے لیٹا دیا۔ اللہ کی شان ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈسا، پاؤں میں کاٹا۔ آپ اس خیال سے تکلیف برداشت کر رہے، درد برداشت کر رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راحت میں کہیں حرج نہ آئے، لیکن اس بے قراری اور تکلیف میں بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور وہ آپ کے چہرے پہ گرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، صدیق کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے، اس کا درد ہے، اس کی وجہ سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اپنا لعاب لگایا جس سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ دوران سفر کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خیال آتا ہے دشمن آگے سے آئے گا تو آگے ہو جاتا ہوں، خیال آتا ہے دائیں طرف سے آئے گا تو دائیں طرف ہو جاتا ہوں، پھر خیال ہوتا ہے بائیں طرف سے آئے گا تو بائیں طرف ہو جاتا ہوں، اس خیال سے کہ دشمن جب بھی تیر برسائے تو وہ مجھ پر پڑے، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال بن جاؤں۔ تو اس امت مسلمہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کا سب سے بڑا احسان ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں نے سب کو ان کے کیا کا بدلہ، ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ایک صدیق ہے، صدیق کا گھرانہ ہے، اس کا بدلہ مجھ سے نہ بن پایا۔ اللہ نے کہا ہے صدیق کو میرے پاس آنے دو، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ صدیق راضی ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور امت مسلمہ پر تاریخ اسلام کا سب سے نازک وقت آیا۔ عرب کے قبائل یکے بعد دیگرے مرتد ہونے لگے، ہر طرف سے ارتداد کی آواز آنے لگی، فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا اور وہاں ایک شخص نے صدارت سنبھالی، فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا اور اس نے حکمرانی اور اپنے آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میں اور زیادہ تیزی لائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی سے یہ جھوٹا نبی کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کی تحریک میں جو جان پڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد، ایک طرف تو یہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری طرف اسلامی سلطنت کے حدود اور جغرافیہ سرحدیں وہ خطرے میں پڑ گئی، نظریاتی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہونے لگیں اور ملکی اور سرحدیں بھی غیر محفوظ ہونے لگیں۔ لیکن جس شخص کے پاس اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑھیا ایمان تھا اور سب سے بڑھیا بصیرت تھی اور سب سے بڑھیا دانش تھی اور سب سے بڑی حکمت کی دولت تھی اور سب سے بڑھیا اخلاق اور کردار تھا اور سب سے بڑی نظم و نسق کی سمجھ بوجھ تھی، انہوں نے نظام سلطنت اور نظام زندگی کی باغ دوڑ ایسی سنبھالی کہ ایک طرف مسلمانوں کی سرحدیں بھی محفوظ ہو گئیں اور دوسری طرف اسلام نہ صرف محفوظ ہوا، اس کی روشنی اور چمک دمک پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ یہ آپ کا بلند بصیرت تھی، اعلیٰ درجے کی سمجھ بوجھ تھی، ایمان کی وہ بڑھیا دولت تھی، ایمان کے بدولت و اعلی اخلاق اور کردار تھا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں اسلام کی یہ اخلاق کی 3 خوبیاں ہوں گی، گویا کہ اس میں اسلام کا سب سے بڑھیا کردار ہوگا، اس کا کردار اسلام کے لحاظ سے سب سے بڑھیا ہوگا، جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی۔ صل من قطعک، جو توڑے تم اسے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، واعطی من حرمک، جو تمہارا خیال نہ رکھے، حق ادا نہ کرے، تم اس کا بھی حق ادا کرو۔ پھر فرمایا یہ 70 اخلاقی خوبیوں کی جان ہے، اور جس میں ان 70 اخلاقیوں میں سے کچھ ایک بھی پائی جائے، اللہ اسے اس کے بدولت جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری صبح اور شام، سفر اور حضر، زندگی کی گرمی اور سردی کا سارے موسم، خوشحالی کا زمانہ اور تنگ دستی کا دور، آزمائش کی گھڑیاں اور اطمینان کا زمانہ، سبھی آپ کے سامنے ہے۔ ان 70 میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے۔ اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، اس لیے کہ جس کا اخلاق بڑھیا اس کا ایمان بڑھیا، جس کا ایمان بڑھیا اس کی اخلاق بڑھیا۔ تو صدیق ایمان کے لحاظ سے بھی سب سے بلندیوں پر فائز تھے اور اپنے اخلاق اور کردار میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، ایک طرف ایک ترازو میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسری ترازو میں امت مسلمہ کے ہر فرد کا ایمان رکھ دیا جائے
جس میں صحابہ بدری بھی ہوں، احد کے بھی ہوں، حدیبیہ کے بھی ہوں، سارے جانثار ہوں، امت کے مفسر بھی ہوں اور امت کے محدث بھی ہوں اور امت کے فقہا بھی ہوں اور اس امت کے کتب اور اولیاء بھی ہوں اور سارے اہل ایمان ہوں، سبھی کا ایمان ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے، صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ لو وزن ایمان و ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان و ابی بکر۔ تو ایک طرف اسلام کی نظریاتی سرحدیں مسلمان اس کے اندر خطرات محسوس کر رہا اور وہ خطرے میں پڑ گئی، اور دوسری طرف اسلامی سرحدیں، جغرافی سرحدیں وہ بھی غیر محفوظ ہو گئیں۔ تو سب سے بڑھیا ایمان، سب سے بڑھیا کردار اور سب سے اعلیٰ درجے کی دانش اور حکمت اس نظام کو، ان حالات کو ایسے سنبھالا، نہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اسلام اور دین محفوظ ہوا، بلکہ یہ اسلام سارے عرب میں پھیلتا چلا گیا۔ آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ حمیت اسلامی، غیرت ایمانی، اسلام کے بارے میں غیرت کھانا، اسلام کے معاملے میں حمیت کا دکھانا آپ پر بس تھا اس امت میں۔ فرمایا کرتے تھے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کا دین مٹے اور صدیق زندہ رہے، یہ صدیق کے جیتے جی نہیں ہو سکتا، یہ صدیق کے جیتے جیتے نہیں ہو سکتا۔ ایسے باعزم، ایسے اولو العزم، ایسی ہمت اور حوصلہ اور ایسی دانش اور تدبر، دیکھتے دیکھتے سارے فتنے کچل دیے اور سارے فتنے مٹتے چلے گئے اور اسلام کا نور اطراف عالم میں پھیلتا چلا گیا۔ اسلامی تاریخ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جو ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا، پوری اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا ارتداد کا فتنہ نظر نہیں آتا۔ لیکن وقت کے نباز شناس اور عظیم دانشور اور مفکر اسلام حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اس تاریخ اسلام کا وہ ایک ارتداد تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اٹھا اور آپ کی دانش مندی اور بصیرت سے وہ فتنہ کچل دیا گیا۔ لیکن تاریخ اسلام میں آج کا جو ارتداد اسلامی دنیا میں پھیلا ہے، یہ ارتداد اپنی عمومیت کے لحاظ سے، اپنی وسعت کے لحاظ سے، اپنی گہرائی کے لحاظ سے، اپنے تشدد کے لحاظ سے اس فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ ارتداد کا فتنہ ایسا ہے کہ پوری اسلامی دنیا کو اس ارتداد نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لینا۔ آسمانی دین کے بنیادی نظریات جو وحی کی شکل میں شریعت کے اندر وہ احکامات جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش کوئی نہیں، ان کا انکار کر دینا یہ ارتداد ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے آج کے پہلے جب ارتداد ہوا کرتا تھا تو مسلمانوں میں اس کے دو نتائج مسلمانوں میں ظاہر ہوتے تھے کہ جو شخص مرتد ہوا تو مسلمانوں کے معاشرہ اور سوسائٹی اس سے برات کا اعلان کیا کرتی تھی کہ اس کا ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، ہماری سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، ہم اس کے نظریات سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا، اس سے مکمل بائیکاٹ کیا جاتا تھا،
اور دوسری طرف مسلمان اس خطرے کو دیکھ کر اور زیادہ فکر مند ہوتا، کہیں میری نسل پھر اسلام کی سرحدوں سے نکل نہ کھڑی ہو، اسے اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو سنوارنے کو، اپنی نسل کو بچانے کی فکر مندی بڑھ جایا کرتی تھی جب کہیں مسلمانوں میں کوئی ارتداد۔ لیکن آج کی دنیا کا یہ ارتداد جو مغربی سیاسی غلبے کی بنیاد پر، مغربی نظام تعلیم کی بنیاد پر، مغربی نشر و اشاعت کی بنیاد پر اور مغربی طاقت کی، مغربی تہذیب کی بنیاد پر جو اسلامی دنیا میں یہ ارتداد پھیلا ہے، یہ اپنی وسعت میں، اپنی عمومیت میں، اپنی شدت میں، اپنی گہرائی میں تاریخ اسلام کے اس ارتداد سے بھی بڑا ارتداد ہے جس نے ملکوں کو نہیں بلکہ خاندانوں تک کو نہیں چھوڑا۔ شاید ہی کوئی خاندان ایسا بچا ہو جہاں اس فتنے ارتداد نے اپنی جگہ نہ بنا لی ہو کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی اولادیں آج اسلام کو، دین اسلام کو، قرآن کے دستور کو اپنی فلاح اور کامیابی کا دستور ماننے کے لیے دل سے تیار نہیں ہے۔ اس مغربی تہذیب، مغربی نظام تعلیم، اس مغربی تہذیب اور نشر و اشاعت کی اداروں کی وہ ایک یلغار ہے جس نے اسلامی دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور مسلمانوں کے خاندانوں میں ایسی کئی نسلیں چل رہی ہیں جنہیں آج اسلامی زندگی اس میں اپنی فلاح اور کامیابی نظر نہیں آتی، بلکہ ڈنکے کے چوٹ اسلام کی حرمت کو حلال کہتے ہیں، اسلام کے منع کرنے کو جائز کہتے ہیں، اور اسلامی سکے کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اس دور کے لیے نجات دہندہ ضرور تھا، کامیابی اور فلاح کا نسخہ ضرور تھا، لیکن آج مادی دنیا کے ان ترقی یافتہ نقشوں میں اسلام اپنی قوت اور طاقت اور کامیابی کی روح کھو چکا ہے۔ الیاذ باللہ، اسی کا نام تو ارتداد ہے۔ اگرچہ یہ ارتداد کی شکل کسی نئے دین کا اعلان نہیں کرتی اور کسی عیسائی کے مذہب خانے میں نہیں جاتی، کہ یہودی کے عبادت خانے میں نہیں جاتی، اپنے نام کے ساتھ کوئی مذہبی تشخص نہیں لگاتی، لیکن عملاً وہ اسلام کے بارے میں غیر مطمئن نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس سے گفتگو کریں تو وہ اسلام کی نظام زندگی کے بارے میں اسے اطمینان نہیں ہے، وہ اللہ کو، اس کائنات کا قادر مطلق مالک اور خالق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مرنے کی بعد کی زندگی پر دل سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے وحی پر، اسلامی نظام زندگی پر، معجزات پر، قبر کی زندگی پر، برزخ کے احوال پر اس کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ارتداد کا جو کم از کم درجہ آپ کو ملے گا وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہے گا ان مذہبی چکروں میں پڑتا ہی نہیں، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ان مذہبی چکروں سے دور ہی رکھی ہے، میری اپنی ایک زندگی کا راستہ ہے۔ یہ اس ارتداد کے راستے کی سب سے آخری کڑی ہے، ورنہ وہاں تو اس ارتداد کے مستقل داعی آپ کو ملتے نظر آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب کوئی قضیہ اور مسئلہ درپیش آتا تو نظریں حضرت علی کی طرف جاتی تھی، لیکن کہا جاتا تھا قضیۃ لا ابا حسن لہا، مسئلہ تو درپیش ہے لیکن ابو حسن، علی حسن کے ابا علی آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح آج کہا جاتا ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، آج دنیا میں ارتداد تو ہے لیکن ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، ارتداد تو ہے لیکن ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج اسلامی دنیا کی سرحدیں، جغرافیہ سرحدیں جیسے پامال ہو رہی ہیں، اسی طرح اس کا دینی اور مذہبی نظریاتی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔
لیکن وہ بصیرت کہاں سے لائیں، وہ دانش کہاں سے لائیں، وہ ایمانی قوت اللہ کی ذات پہ یقین کہاں سے لائیں جو اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں ڈالی تھی۔ ارتداد تو آج بھی ہے، بے دینی اور لادینی آج بھی ہے، اور امت مسلمہ ہر طرف سے زخمی ہی زخمی ہے، لیکن امت پر اللہ کا کوئی فضل ہو جائے، رحم ہو جائے اور اس کا کرم کی شکل مل جائے، پھر اسوہ صدیق کا کوئی راہی اس امت کو پھر مل جائے اور اس امت کے بدحالی حال سے بدل جائے اور بدامنی امن سے بدل جائے اور بے چینی اور بے سکونی امن اور اطمینان سے بدل جائے اور اس کی بے دینی کی راہیں بند ہو کر حق اور دین کے راہیں پھر اس کے لیے کھل جائیں۔ اللہ اس امت پر اور ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔